اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب چینل نالج ٹاکس ایک ایسا نیوٹرل چینل ہے جہاں سے حق سچ کی آواز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ایس ایم صادق صاحب پر کوئی غیر اخلاقی تنقید ہو تو پھر خاموشی کیسی؟ اس لیے میرا آج کا ویڈیو ایس ایم صادق صاحب، مبشر صدیق اور ارشد وفائی کے متعلق ہے۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر ایس ایم صادق صاحب سے کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ معزز ناظرین، عالمی شہرت یافتہ شاعر ایس ایم صادق صاحب کو کون نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں ایک عظیم ہستی ہیں اور وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ ایس ایم صادق صاحب جو بہت ہی معروف اور مشہور، عالمی شہرت یافتہ، اعلیٰ ظرف کے مالک انسان ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے یوٹیوب چینل ایس ایم صادق کچن سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے ایس ایم صادق نے مبشر صدیق کے کہنے پر ارشد وفائی کو معاف کر دیا۔ اس میں ایس ایم صادق صاحب نے کہا، آج 12 جنوری ہے اور مبشر صدیق کے جو ماموں ہیں ارشد وفائی، انہوں نے میرے متعلق کچھ گفتگو کی تھی جو بالکل جھوٹ پر مبنی تھی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ انہوں نے کسی کے کہنے پر میرے متعلق غیر اخلاقی گفتگو کی تھی، اس لیے میں نے ان کے خلاف 3 کیس کیے۔ پہلا کیس 15 کروڑ روپے ہرجانے کا، دوسرا فیصل آباد سے، اور تیسرا FIA میں درج کیا تھا۔ چوتھا ابھی کروانے والا تھا، کیونکہ پہلا نوٹس گیا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسرا نوٹس گیا تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب کیس درج ہو چکے ہیں اور آج 12 جنوری FIA نے انہیں حکم نامہ بھجوایا تھا کہ آپ آ کر ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ معزز ناظرین، ایس ایم صادق صاحب نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ مبشر صدیق آئیں گے، اس لیے 12 جنوری صبح 11 بجے مجھے کال آئی کہ آپ آفس آ جائیں، وہ آ گئے ہیں۔ ایس ایم صادق صاحب نے کہا کہ میں تقریباً 1 بجے کے قریب آفس پہنچ گیا تو وہاں مبشر صدیق اور ارشد وفائی موجود تھے۔ ایس ایم صادق صاحب نے کہا کہ جیسے ہی میں نے آفس جا کر سلام کیا تو مبشر صدیق نے مجھے ایک ہی لفظ کو 1000 بار بولا کہ صادق صاحب، ہم آپ کے بہت چاہنے والے ہیں، آپ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ہم معذرت کرنے کو تیار ہیں۔ مبشر صدیق نے اتنا زور لگایا کہ وہاں میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے صرف یہ کہا کہ آگے کارروائی ہوگی، بیان بھی لکھا گیا ہے اور اس پر سائن بھی کر دیے ہیں۔ پھر جب آفس سے باہر آئے تو یہ لوگ بھی ان کے پیچھے آ گئے کہ ہمیں معاف کر دیں، جس پر صادق صاحب نے کہا جتنے کیس ہوئے ہیں ان پر عدالتوں میں کافی خرچہ ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں میں اور محکموں میں کیا حالات ہوتے ہیں، کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ واقعی یہ اس کو پتہ چلتا ہے جو خرچ کرتا ہے، اور جب انہیں نوٹس گیا تو انہوں نے کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ آج پاؤں جلے تو کیسے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی ایک انسان قصوروار بھی ہے اور پھر اس کو دوسرے کی پرواہ ہی نہیں، صرف وہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں کہ کوئی انہیں رسپیکٹ دیتا رہے اور واہ واہ کرتا رہے۔ بہرحال معزز ناظرین، جب FIA کے دفتر سے ایس ایم صادق صاحب روانہ ہوئے تو مبشر صدیق اور ارشد وفائی ان کے پیچھے پیچھے آ گئے ان کے آفس میں۔ اور اب غور سے سنیے وہ گفتگو جو انہوں نے آفس میں بیٹھ کر ایس ایم صادق صاحب سے کی۔
اور تعریفوں کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوا کہ مبشر صدیق نے ایس ایم صادق صاحب کی تعریفیں سٹارٹ کر دیں کہ ایس ایم صادق صاحب جو ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس کے لیے ہم معذرت کے لیے آئے ہیں۔ مبشر صدیق نے کہا کہ بڑے لوگ بڑے ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں، حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ بڑے ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر مبشر صدیق سے کہتی ہوں کہ آپ اب یہاں آ کر ایس ایم صادق صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ آپ کو تو پہلے نوٹس پر ہی آ جانا چاہیے تھا اور ارشد وفائی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور وہ بھی کسی کے کہنے پر۔ آپ لوگ بچے ہیں نا، روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ آج دیکھا کہ ایف آئی آر ہونے لگی ہے تو مسئلہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ آپ دونوں پاؤں سر پر رکھ کر بھاگے۔ یہ کیا ہے؟ ذاتی مفاد۔ وہی بات، ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے، دیکھ لیں گے کوئی کون ہے۔ پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ آپ تو اب اتنے بڑے یوٹیوبر بن گئے ہیں کہ آپ کسی کو اس کے کومنٹ کا جواب تک نہیں دینا پسند کرتے، ورنہ احساس ہوتا تو پہلے نوٹس پر ہی ارشد وفائی صاحب کو پکڑتے اور آ کر معافی مانگ لیتے۔ ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا۔ چلیں اسی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ آگے مبشر صدیق صاحب نے اپنی بات کرنے کے بعد پھر ارشد وفائی سے کہا کہ آپ معذرت کریں، جس پر ارشد وفائی نے ایس ایم صادق صاحب کو سلام کر کے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ آج سے 20-25 سال پہلے میں اس اسٹوڈیو میں آیا جایا کرتا تھا اور یہاں بہت دنیا آتی ہے۔ الحمدللہ ان کا ایک نام ہے، اللہ کا ان پر بہت کرم ہے۔ ان کو تو یاد نہیں ہوگا کہ ارشد وفائی بھی یہاں چکر لگاتا رہتا تھا، کیونکہ میرے جیسے لوگوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمارے اختلافات بڑھنے لگے۔ اب ہم دور دور تھے اور لوگوں کی باتیں اور کہانیاں سن کر ایک دوسرے سے اور دور ہوتے جا رہے تھے، اور آج دیکھیں قدرتی کہ 2 ہستیاں ہیں جن کا بڑا نام ہے، اور یوٹیوب پر یہ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ ارشد وفائی نے کہا، میرے پیارے دوستو، میں آج معذرت کرنے آیا ہوں، اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں ہستیاں اس وقت اکٹھی مل کر بیٹھی ہیں۔ ارشد وفائی نے کہا کہ اگر صادق صاحب سے میری اس طرح بات نہ ہوتی، نہ ہی ٹسر بازی چلتی، نہ اختلافات ہوتے، تو آج انہوں نے مل کر نہیں بیٹھنا تھا۔ معزز ناظرین، ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ ارشد وفائی نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایس ایم صادق صاحب کے خلاف غیر اخلاقی گفتگو کی، اور کسی کے کہنے پر آ کر ان کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کی، اور ساری دنیا میں انہیں رسپیکٹ تھی، اس کو لٹ ڈاؤن کیا۔ ارشد وفائی، آپ یہ بتائیں کہ یہاں ایس ایم صادق صاحب کا کیا قصور تھا جو آپ نے ایسی نازیبا حرکت کی؟ انہوں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ تنقید برائے اصلاح تھی، کوئی غیر مہذب گفتگو نہیں تھی۔ آج تم نے اتنا کیچڑ اچھالا اور اب ان کے اسٹوڈیو میں آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کا ایک نام ہے، اللہ کا ان پر بہت کرم ہے۔ اب آپ اور مبشر صدیق یہ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اندر اتنے گندے اور منہ پر ایسی خوشامد، اوف مائی گاڈ! کاش انسان اس ہستی باری تعالیٰ کو پہچانے
جو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے۔ جب آپ پر بات ہوئی تو بہت لوگوں نے آپ پر ویڈیوز بنائیں، کسی نے پازیٹیو کسی نے نیگیٹیو، اور ہم حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ بسم اللہ پڑھنے والے آدمی پر آپ اس طرح کی انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کو فخر پاکستان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی آپ کے لیے۔ تو آج جو فخر پاکستان ہے میں ان کا حق کیسے ادا نہ کروں۔ معزز ناظرین، اس کے بعد یہاں پھر مبشر صدیق ایس ایم صادق صاحب سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ یہ تو ہمارے محسن ہیں، ٹسر بازی یا مقابلہ تو لیول کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشد وفائی نے کہا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ بزرگ ہیں ہمارے۔ اور پھر کہا ہم معذرت چاہتے ہیں، ایک بار نہیں 1000 بار، آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ غلط فہمیوں میں ایسا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے ملیں تو پھر ہی گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں۔ ارشد وفائی صاحب، کیا آپ کو گلے شکوے تھے ایس ایم صادق صاحب سے کہ انہوں نے آپ کو اسٹوڈیو میں آج سے 20-25 سال پہلے جگہ نہیں دی، اس کے بدلے لے رہے ہیں؟ یا ماموں سے ناراضگی تھی تو صلح کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے اور وہ آج آپ کی صلح ہو گئی ہے؟ ذاتی مفاد اور دلوں میں بے غیرتی، خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف۔ معزز ناظرین، میں مبشر صدیق اور ارشد وفائی صاحب سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ آپ دونوں ایف آئی اے کے دفتر سے ایس ایم صادق صاحب کے پیچھے ان کے آفس تک آ گئے، اور یہاں آ کر پھر دونوں نے جو چاپلوسیاں شروع کی اور اپنی اپنی زبان میں ایس ایم صادق صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، جو ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتے کہ وہ کسی بھی عزت دار اور شریف انسان کو گھر بیٹھے بٹھائے لوگوں کے کہنے پر اتنا کیچڑ اچھالیں۔ کیوں؟ مبشر صدیق اور ارشد وفائی، کیا آپ بچے ہیں؟ روٹی کو چوچی کہتے ہیں جو آپ دوسروں کی باتوں میں آگے، کس حسد اور بغض اور عداوت کی وجہ سے؟ معزز ناظرین، میں نالج ٹاک کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ مبشر صدیق اور ارشد وفائی جس طرح آپ دونوں ریلیشن میں ہیں، اسی طرح ایس ایم صادق صاحب بھی ہمارے عزیز ہیں۔ میں آپ کو فخر پاکستان کہوں تو اصل میں ٹرو فخر پاکستان تو ایس ایم صادق صاحب ہیں۔ ان کا علم دیکھیں، ان کی شہرت دیکھیں، ایسی ویسی شہرت نہیں، عالمی شہرت ہے ان کی، اور وہ فیمس ہیں۔ یہ عزت انہیں خدا تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اسی لیے میں دوبارہ کہتی ہوں، انما الاعمال بالنیات، اپنی نیتوں کو صاف کرو۔ اور اگر آپ لوگوں کے گھر کوئی آئے تو ایسا ہی انہیں اپنا ظرف دکھائیے، اور کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے شکریہ ادا کریں، اسے بھی کومنٹس کریں کہ اس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور حق سچ کی بات کی۔ معزز ناظرین، مبشر صدیق اور ارشد وفائی، آپ دونوں کو ایس ایم صادق صاحب کے پاس بڑی دیر پہلے، یعنی پہلے نوٹس پر ہی آ کر ان سے معذرت کرنی چاہیے تھی، کیونکہ آپ غلط تھے۔ اس وقت تو آپ لوگوں سے کہنے لگے دیکھیں گے ایس ایم صادق کون ہے، اور آج ساری دنیا کے سامنے اتنی چاپلوسی، واہ رے دنیا، کہ انسان کے پاس 4 پیسے کیا آئے کہ خدا کی خدائی بھول گئے، اور جب اپنے کردار پر بات آنے لگتی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کے تلوے چاٹنے لگتا ہے۔ کاش انسان اس مال کے حقیقی کو سمجھے اور یہ ساری دنیا سنور جائے۔ معزز ناظرین، میں یہاں مبشر صدیق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ جب کوئی دوسرا انسان آپ کو ملنے آیا یا آپ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے یا آپ کے گھر پر پہنچا تو کیا آپ نے ان کی سنی، ان کی عزت دی، ان کو اسی طرح ڈیل کیا جیسے آپ کو ایس ایم صادق صاحب نے عزت دی
اور خود زہر پی کر خاموشی سے آپ کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہے ان کی اعلیٰ ظرفی۔ مبشر صدیق اور ارشد وفائی، میں آپ لوگوں کی عزت کرتی ہوں، لیکن سمجھدار ہو کر پھر کوئی انسان اس طرح کی حرکت کرے تو اسے زیب نہیں دیتا۔ آپ لوگوں کی وجہ سے انہیں کتنی فزیکلی اور مینٹلی ٹربل ہوئی، اور کیسز پر عدالتوں کا خرچہ یو نو ویری ویل۔ اس کے برعکس ایس ایم صادق صاحب نے جو اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، آئی اپریشیٹ ٹو ہم۔ اس لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر ایس ایم صادق صاحب کو کہتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔